تفسیر خازن کا دیا تھا، پھر اس کے بعد تفسیر کبیر کا حوالہ کہ جب اللہ تعالیٰ پر خلق جائز رکھا تو اس پر کس جائز رکھا گیا، اور جب یہ کس جائز رکھا گیا تو یہ عظیم خطا ہے بلکہ کفر کے قریب ہے۔ اور میں آپ سوچ لو امکان کذب والے کہ کفر کے قریب جا رہے ہیں، بلکہ جس حساب سے ان کی باتیں تو جا چکے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ رد المختار میں جلد نمبر 1 صفحہ 488 فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنا کفر ہے، کیونکہ مشرک کی مغفرت نہ عقلاً ممکن ہے نہ شرعاً ممکن ہے۔ لہذا اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ سارے حوالے یہ انہوں نے کیوں نہیں اپنے اس میں پیش کی۔ لہذا اب اس کے ساتھ جو تھا چند حوالے اور ملاحظہ فرما دیں تاکہ ان کو اچھی طرح پتہ لگ جائے کہ جن چیزوں کے اجماع ہو، قرآن حدیث کے خلاف ہو، وہ عقیدہ ان کا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے جھوٹ بول سکتا ہو معاذ اللہ۔ یہ ایک حوالہ تنویر الابصار کا ہے، علامہ محمد بن عبداللہ تمرتاشی علیہ رحمۃ اللہ علیہ تنویر الابصار میں فرماتے ہیں کہ بے عقلی اور کس پہ قادر ہونے سے موصوف ہونا اللہ کا درست نہیں، کیونکہ محال قدرت کے نیچے داخل ہی نہیں ہوتا، اور معتزلہ کے نزدیک قادر ہے کرتا نہیں۔ یہ وہ عبارت نوٹ کر لیں، عربی عبارت تنویر الابصار کی عبارت ہے، دیکھ لیں، انہوں نے بتا دیا کہ معتزلہ فرقہ جو ہے وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے مگر بولے گا نہیں۔ تو آج تمہارا کاروبار کس سے مل رہا ہے؟ اس کے بعد فتاوی عالمگیری کا حوالہ نوٹ کریں، اور مایا اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا وصف بیان کیا جو اس کی شان کے لائق نہیں، یا اللہ تعالیٰ کو عاجزی یا نقص کی طرف منسوب کیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 2 صفحہ 258۔ پھر اس کے بعد ایک اور حوالہ شاہ فقہ اکبر کا، اس سے پہلے بھی میں دے چکا ہوں، اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ معتزلہ کا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو قادر مانتے ہیں اور کرتا نہیں۔ شرح فقہ اکبر میں مکتوبات شریف میں بھی امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرندی علیہ رحمہ نے بھی فرمایا وہ بلند ذات تمام نقائص سمتوں اور حدود سے منزہ و پاک ہے۔ لہذا ان کا یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ لہذا اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے چند حوالے اور دیکھ لیں، اس میں فرمایا تفسیر کبیر میں کہ کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا گمان کرے، بلکہ ایسا گمان ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 5 صفحہ 179۔ پھر اس کے بعد لکھا کہ سچ بولنا اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ کی ذات پر نقص ہے، اور اللہ تعالیٰ میں نقص ہونا محال ہے، ممکن ہی نہیں۔ تو جھوٹ کو نقص تو دنیا تسلیم کرتی ہے، کفار تسلیم کرتے ہیں کہ جھوٹ عیب ہے، نقص ہے، برائی ہے، گناہ ہے، پھر تم اللہ کی طرف اس بات کو کیوں لگاتے ہو؟ توبہ کر لو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب ان چیزوں سے بچنے کے بعد، ان چیزوں کو جناب اپنے عقیدے کو بہتان خود کہا، یہ ان کا اپنا مسئلہ ہوگا۔ بہرحال اب اس نے جو 2-3 اور باتیں کی نا، میں چاہتا ہوں اس کا بھی جواب ساتھ ساتھ دے دیا جائے۔ اپنے عقیدے کو پہلے تو بہتان کہہ دیا، پھر دوسرے طریقے سے مان لیا، اور اس کے بعد پھر جو انہوں نے دیکھو دھوکہ دیا۔ ہم ان کو صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ تم اگر کوئی بات ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے، پیش کرو، سچی بات کرو، ماننا نہ ماننا یہ الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ لہذا تم جب اس بات کو، اپنے عقیدے کو تم نے پہلے بہتان مانا، پھر اس کے بعد اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے حوالے دیا، اور ایک حوالہ انہوں نے ایسا دیا کہ جناب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے، یہ بھی سی ڈی میں موجود ہے اس کی، یہ صفحہ 745، یہ اس مولوی نے حوالہ دیا تھا سی ڈی کا، یہ تقریباً نصف صفحے تک تھا، یہ چند عبارتیں اس نے پڑھ کے بھی سنائی۔ لہذا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے اللہ کے متعلق ایسے الفاظ استعمال فرمائے کہ وہ جناب ناچتا ہے، تھرکتا ہے، نٹ کی طرح کھیلتا ہے،
اور عورتوں کا یہ اور فلاں دنیا بھر کی ساری یہ باتیں اعلیٰ حضرت نے لکھی. اس پہ یہ کہہ رہے دیکھو اعلیٰ حضرت اللہ کے متعلق کیا لکھ رہے ہیں. اسی صفحے پہ یہ الفاظ اتنا بڑا وہابی کا لفظ موجود ہے کہ وہابی کس کو خدا مانتے. اس پہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو تم جس کو خدا مانتے ہو اور جو تم یہ کہتے ہو کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی پھر برائیاں ہو سکتی ہیں. یہ ساری بھی برائیاں گنوائیں. یعنی اعلیٰ حضرت ان کے عقیدے کا رد لکھ رہے ہیں اور اس پہ یہ کہہ رہا جی ان کا یہ دیکھو اعلیٰ. یعنی اتنا بڑا دھوکہ کہ اعلیٰ حضرت کسی کتاب کا رد لکھ رہے ہیں اور ان کے عقیدے کا رد لکھ رہے ہیں. اس پہ کہتا ہے جی اعلیٰ حضرت کی یہ باتیں اور یہ باتیں. میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اعلیٰ حضرت نے جتنی باتیں کی ہیں ان کے کس عقیدے پہ کی ہیں وہ بھی ملاحظہ فرما لیں. یہ ان کے مولوی تھا ثناء اللہ امرتسری. ثناء اللہ امرتسری نے یہ باتیں لکھی اور اس میں اس بات کو جو ہے اس نے لکھا. ان کے مولوی نے پول کھول دی. یہ بھی مولوی عبد الاحد خان پوری ہے اور راولپنڈی کا رہنے والا ہے. یہ اس کی کتاب کی فوٹو کاپی ہے. اس کتاب میں اس نے امرتسری کا یہ بات لکھی ہے کہ وہ کسی سے بحث کر رہا تھا اور جب اس نے یہ کہا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر تو کیا اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے تو اس ثناء اللہ امرتسری نے اس کو کہا کہ اللہ اپنے جیسا خدا بھی بنا سکتا ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. اب بتاؤ جو اللہ اپنے جیسا خدا بنائے گا تو سچا کون سا ہوگا. تو ایمان تو گیا ہاتھ سے. اسی عقیدے پہ کروڑوں گنا ہم گنوا سکتے ہیں کہ جب تم امکان مانتے ہو لہذا جب تم امکان مانتے ہو تو یہ کروڑوں عیب بھی تمہیں ماننے پڑیں گے. اس پہ انہوں نے یہ بتایا کہ ثناء اللہ امرتسری سے جب اس نے کہا کہ بھائی یہ ایسا ہو سکتا ہے ان اللہ علی آریہ سے یہ مناظرہ تھا اور جب اس نے کہا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر تو اللہ اپنی مثل بنانے پر بھی قادر ہے یا نہیں تو اس اجہل الناس نے کہا. یہ ان کا ہی مولوی وہابی کا مولوی انہی وہابی کے مولوی کو کہہ رہا ہے کہ یہ جاہل انسان نے کہا کہ بنا سکتا ہے. تو حقیقت میں ان باتوں کو سامنے رکھ کے اعلیٰ فرما رہا ہے تم ایسے کو خدا مانتے ہو کہ اپنے جیسا بنا سکتا ہے پھر وہ جھوٹ بول سکتا ہے یہ تم مانتے ہو کیا وہ کیا کیا کر سکتا ہے. اور آپ یقین کریں کراچی کا ایک مولوی ہے اس کو پتہ نہیں کیسا اس کا ذہن اور علم ہے. اس نے یہاں تک لکھا کہ اللہ تعالیٰ شادی کر سکتا ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. ہم ان کو خدمت میں صرف یہ کہنا چاہتے ہیں اس کا میں ثبوت دکھانے کے لیے تیار ہوں. تحریر پہ دستخط ہے اس مولوی کے جس نے یہ کہا کہ معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ شادی کر سکتا ہے. یعنی ان کی ایک خباثت کی وجہ سے خود یہ کروڑوں جھوٹ بول رہے ہیں. یہ عقیدہ ان کا باطل اور نظریہ ہے. لہذا ہم ان کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس سے توبہ کر لو وگرنہ اپنے عقیدے پہ قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل پیش کر دو. نہیں تو پھر دنیا دیکھ لے گی کہ تم اللہ تعالیٰ پہ کتنے جو ہے وہ کتنے الزامات اللہ تعالیٰ پہ لگا رہے. اور پھر یہی نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے ایسے جناب ان کے تراجم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. قرآن کریم کی پارہ 4 میں یہ آیت ہے وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ. محمود الحسن ان کا ترجمہ کرتا ہے کہ ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے جو لڑنے والے ہیں. اب بتاؤ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں لڑنے والے کون. یہ اللہ کے علم کا انکار ہے. اور شامی میں بھی فتاوی عالمگیری میں بھی قرآن حدیث کی روشنی میں یہ کفری بات. ان کے مولویوں کا یہ حال یہاں تو امکان بھی نہیں کہ معلوم ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو. پھر اس کے بعد پارہ نمبر 5 میں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. اس پہ محمود الحسن کا ترجمہ اور اس پہ میری ایک CD بھی ہے. ان کے 20-25 ترجمے بتائے ہیں کہ کیسے کیسے انہوں نے غلطیاں کی ہیں دھوکے کھائے. کیونکہ جب ترجمہ ہوگا قرآن کا تو بندے کا اس پر ایمان ہوگا